السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے روزے رہتے ہیں خصوصاً دعائیں کرنے والا بنا۔ ہمارے جو بڑے ہیں دین میں، علماء کرام، ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں، ان کی طرف سے بار بار یہی نصیحت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں اور استغفار، جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے توبہ کریں، استغفار کریں۔ کیا اللہ کی مساجد جو پوری روئے زمین پر ہیں اور وہ بند ہیں، منظرہ کی کھلی آپ اس طریقے سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو کیا وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ میں مجھ سمیت ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے اس رمضان کے باقی جو روزے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے رکھنے کی، نبھانے کی، ایسا رمضان ہو جو ہماری زندگیاں بدل دے، اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری زندگی کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے ذہنوں کو بدل دے، اور دین کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح ہمارا جو سلسلہ ایک عملی لحاظ سے ہم کوشش کر رہے تھے، آج ہم تکبر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اس میں اللہ نے تکبر کی نفی فرمائی، اللہ نے تکبر کرنے سے منع فرمایا، تو اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، جو کوئی اسے لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، جو کوئی اسے لینے کی کوشش کرتا ہے میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ حدیث قدسی ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، کتنا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ، اتنی چھوٹی مقدار، بہت چھوٹی مقدار کا فرمانے کے لیے آپ نے رائی کے دانے کی مثال دی۔ کوئی بھی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کس چیز پر تکبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تکبر کرنے والوں کو کل قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح
چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، چونٹیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، مطلب تکبر تو نہیں کرنا کہ عاجزی اختیار کرنی، اس کا رتبہ اللہ بلند کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ کم کرتے ہیں۔ کس چیز پر تکبر؟ مال پر کرتے ہیں تو مال اللہ کا ہے دیا ہوا، اگر اولاد پر کرتے ہیں تو اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر گھر پہ کرتے ہیں تو گھر بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، گاڑی پہ کرتے ہیں گاڑی اللہ کی دی ہوئی ہے، کاروبار پہ کرتے ہیں کاروبار اللہ نے دیا ہے۔ ہر نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ جب ہر چیز اللہ کی دی ہوئی تو تکبر کس بات پہ؟ تکبر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ چیز ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس طرح کی کہ یہ میرا حق تھا، میری ملکیت ہے، میری ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں میں ہوتا ہے تو پھر تکبر پیدا نہیں ہوتا، پھر ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر خوف پیدا ہوتا ہے، پھر نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن شکر ادا کرتے ہیں، نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اولاد، رزق، مال، ہر قسم کی نعمت، خوبصورتی، جوانی، اللہ ہمیں شکر گزاروں میں فرمائے، ایمان والوں میں، تکبر کرنے والوں میں نہ فرمائے۔ فرعون نے تکبر کیا، کیا حال ہو گیا، نمرود نے تکبر کیا، کیا حال ہو گیا۔ ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنے لوگوں نے تکبر کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دین اللہ نے ضرور دی لیکن تباہ کر دیا۔ اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھو، سبحان اللہ، کتنی عاجزی تھی ان میں، عمل کر کے دکھایا۔ اب حدیث کی روح سے جو تکبر کی تعریف ہے وہ کیا نکلتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، حق کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تکبر کی اقسام، قرآن و حدیث کا ڈیپلی مطالعہ کیا جائے تو تکبر کی اقسام علم میں آتی ہیں۔ وہ کتنی قسمیں ہیں جو تکبر کی ہیں، اور ہمیں ان ساری قسموں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جو تکبر کی ہے وہ ہے تکبر من اللہ، اللہ سے تکبر کرنا۔ دوسری قسم ہے تکبر من الرسول، رسول سے تکبر کرنا۔ تیسری قسم ہے تکبر من المخلوق، مخلوق سے تکبر کرنا۔ اب ہم ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن سمجھیں گے کہ تکبر من اللہ، تکبر من الرسول، تکبر من المخلوق کا مطلب کیا ہے۔ تکبر من اللہ کا مطلب ہے اللہ سے تکبر کرنا۔ اللہ سے تکبر یہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی وحدانیت کا انکار کرے۔ میں رب ہوں، اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے فرعون نے تکبر کیا، اس نے تکبر من اللہ کیا کہ میں رب ہوں۔ دوسری قسم ہے تکبر من الرسول، رسول سے تکبر کرنا۔
ان کی رسالت کا انکار کرنا، ان کو نبی نہ ماننا، رسالت کا انکار، تو یہ تکبر من الرسول ہوا۔ تکبر من المخلوق جو تیسری قسم ہے، اس میں ہے مخلوق سے تکبر کرنا۔ مخلوق سے تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، ان کے مال جان کو نقصان پہنچائے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ درجے کا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور تکبر کی تینوں قسمیں حرام ہیں۔ پہلی دو قسمیں ان پر دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ کا عذاب ہوگا، اس عذاب سے نکالا نہیں جائے گا۔ وہ کون سی دو قسمیں ہیں؟ تکبر من الرسول اور تکبر من اللہ۔ اس سے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان، اس پر تو دائمی عذاب ہے۔ اور تیسری میں سزا تو بھگتنی ہوگی، تکبر من المخلوق میں سزا بھگتنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر من اللہ اور تکبر من الرسول سے بچایا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ مرتبہ شکر ہے۔ اللہ ہمیں تکبر من المخلوق سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتی چلتی ہوں کہ تکبر تو ہم نے پڑھ لیا، اس کی اقسام بھی پڑھ لی، حدیث کے روح سے بھی پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے کہ اگر ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ ہم کون سا ایسا عمل کریں جس سے ہم اس عمل سے بچ سکیں؟ کیا اختیار کریں کہ ہم تکبر سے بچ سکیں؟ تو اس کا علاج یہ علماء کرام نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اپنے نفس کو حقیر سمجھو، دوسروں سے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، عاجزی اختیار کرو۔ تکبر کا علاج آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ جب تمہارے اندر عاجزی ہوگی تکبر آئے گا ہی نہیں، جب تکبر ہوگا تو عاجزی نہیں ہوگی، دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی۔ استغفر اللہ، ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی کہ تکبر کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبر کرنے والوں کی کل قیامت کے دن اتنی بے قدری ہوگی، اتنی بے قدری ہوگی کہ زمین پر چلنے والی چونٹیوں کی صورت میں میدان حشر میں لایا جائے گا، انہیں لوگ اپنے پاؤں میں رون دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہم کپڑے پہن کے بھی عام عورتیں جو ہیں وہ اگر کسی کا اچھا ہے، بڑا مہنگا ہے، جی 50,000 لاکھ کا سمجھ لو سوٹ پہنا ہوا ہے، بہت مہنگا پہنا ہوا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ پہن کے کہ ہم بہت بڑے ہیں، کیا قیمت ہے اس چیز کی۔ بہرحال اللہ رب العزت، اللہ جل شأنہ ہمیں تکبر اگر ہمارے اندر نہیں ہے، اپنے اندر جھانکیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ہے تو اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان میں میں توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تکبر نہیں کروں گی، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھوں گی، کپڑے پہن کے نہیں سمجھوں گی، زیور پہن کے نہیں سمجھوں گی، میں تیرے سب کچھ دیا ہوا تو نے مجھے دیا ہے، اللہ تیرا اس بات پہ شکر ہے، میں تکبر نہیں کروں گی۔ تو اپنے اندر جھانکیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا میں تکبر کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا اور سچا ارادہ کرے، کیونکہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ ہم نے ایمان والے بننا ہے، تو ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہے کیا کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ ہم نے سنت اختیار کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی تھی، عاجزی اختیار کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے۔
ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ ان چیزوں سے بچا جائے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ نے تکبر کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔